الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه ذوي الدرجات العلى. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ سبحان اللہ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سبحان اللہ. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا الصلاة والسلام عليك وصحابك يا سيدي يا رحمة. يا إمام الرسل ويا سندي يا إمام الرسل ويا سندي سبحان اللہ. أنت باب الله والنعمة بے شک سبحان اللہ. أنت باب الله ومعظمة بے شک وبدنياي وبآخرتي الحمد وبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سبحان اللہ. يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي. سامعین کرام، اس موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے کلام میں سے وہ حصہ تلاوت کیا ہے سبحان اللہ. جس کا تعلق آج کی اس ایصال ثواب کی تقریب سے ہے. سبحان اللہ. میرے عزیز نے اس اجلاس
اجلاس کو حضور سرور کائنات علیہ السلام سے منسوب کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے جسے سرکار کی نسبت مل جائے اسے کائنات کی سب سے بڑی دولت مل جاتی ہے۔ بات تو نسبت کی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا اخبار کا حصہ بن جائے بیکار ہے، پڑھتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ اسی کاغذ کا ایک حصہ قرآن کی عبارت سے مزین ہو جائے، اسے ہم چومتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ کاغذ تو ایک ہے، بات نسبت کی ہے۔ اس کاغذ کی نسبت اللہ کے کلام سے ہوگی، قرآن سے ہوگی، اس کی قدر بڑھ گئی۔ گتا کوئی نہیں چونتا، وہی گتا اگر قرآن کریم کی جلد بن جائے تو جہاں قرآن کے الفاظ کو چومتے ہیں گتے کو بھی چومتے ہیں۔ وہی کپڑا اگر کسی کے بدن پر لگ جائے، میلا ہو جائے، بسیدہ ہو جائے، کھس جائے، ہم پھینک دیتے ہیں۔ اور وہی کپڑا اگر قرآن کے غلاف کی صورت بن جائے تو ہم چومتے ہیں۔ بات صحیح نسبت کی۔ میرے عزیز نے اس محفل کی نسبت کائنات کے والی سرور کائنات علیہ السلام سے کر دی ہے۔ یہ محفل دوسری محفلوں سے بے حساب ہونا بڑھ کر عزت والی بات ہے۔ ہمارے اسی حوالے سے آج کچھ بات کریں۔ پہلے تو قرآن پاک کا وہ حصہ ابھی جو آپ نے سنا ہے، یہ قرآن کا حصہ میں نے تو نہیں بنایا، قرآن بھی میں نے نہیں بنایا، یہ حصہ اس زبان نے بنایا ہے، بے مثال خالق نے جسے اپنے لیے منتخب کیا، مخصوص کر دیا۔ میری جو بات ہوگی اسی زبان پر آئے گی، یہ زبان کہے گی اللہ کی بات ہے تو بن جائے گی، نہ کہے گی نہیں بنے گی۔ جس بات کو یہ زبان اقدس جسے اللہ نے اسی زبان سے ظاہر کیا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ زبان اقدس اپنے خواہش سے حرکت نہیں کرتی، وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، اب دیکھ مگر اس چل پڑا نا اس طرح، قرآن کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ اب میرے عزیز نے اشارے کیے تھے کچھ رحمت اللہ عالمین کے، آقا کی شان، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آقا کی شان ہے۔ ہر وہ کلام جو اللہ کے محبوب کی صفت میں بیان ہو وہ نعت کہلاتا ہے، یہ نعت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نعت ہے۔ نعت بے مثال ہے۔
اس لیے کہ نعت کو بھیجنے والا پڑھنے والا خود بے مثال ہے، اور جس کی نعت کہا وہ بھی بے مثال ہے، اس کے الفاظ بھی بے مثال ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مصر کتاب ہے، ایک مثال تو بتا۔ اب نعت ہاں اللہ، نعت اسی کی، اب اس کی مرضی ہے اپنی تعریف مصطفیٰ کا نام رکھ کے کر لے یا ویسے کر لے۔ اپنی تعریف مالک کی ہے، اس کا جی چاہے اس تعریف کا ظاہری نشان میرے مصطفیٰ کو بنا دے، چاہے سیدھی کر دے، تعریف اسی کی، تعریف اسی کی۔ یہ معمولی بات نہیں، مقام غصہ سمجھے معمولی بات ہے، کون سمجھے اسے؟ ارے ہمارے سامنے تو یہ سورج آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورج ہے، معمولی بات ہے، سورج آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو اندر کیا ہے، کون سی ایسی خوبی ہے جو اسے جگمگا رہی ہے، تپش دے رہی ہے، روشنی پھیلا رہی ہے، ہم نہیں جانتے، آنکھ وہاں نہیں پہنچ، یہ تو معمولی بات ہے۔ اور میرے آقا کی ذات وہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ذات وہ ہے جسے اللہ نے پہلے یہ بنایا پھر بھیجا، سراج منیر، ایسا سورج جو ہمیشہ چمکتا ہی ہے، کبھی اسے گہن نہیں لگتا۔ اس سورج کی روشنی اس پردے نے چھپا دی، ہم تک پردہ آ گیا، رات کا پردہ پڑا، سورج کی روشنی چھپ گئی۔ میرے مصطفیٰ کا سراج وہ ہے ہر صورت میں چمکتا ہی چمکتا ہے، نہ کبھی سے گہن لگتا ہے، نہ کبھی روشنی مدھم پڑتی ہے۔ تم قبروں میں مصطفیٰ کے عاشق کو چھپا کے آ جاؤ، وہاں یہ روشنی پہنچتی ہے، پردوں میں چھپا کے آ جاؤ، مٹی ڈال دی، کچھ سوراخ نہیں رہنے دیا، کچھ نہیں کیا، لیکن سراج منیر جو اللہ نے سراج بنا کے بھیجا ہے، اس کی روشنی وہاں بھی پہنچتی ہے، اور تو بعد میں پہنچے گا، اس سورج کی روشنی پہلے پہنچ جائے گی۔ غلام گھبرا نہیں، جب تو آئے گا تیرے ایمان کا سورج نگاہ مصطفیٰ کے کرم سے چمکے گا، تیری قبر روشن ہو جائے گی۔ سراج منیر ہے، کوئی ایک صفت ہو، ہمیں تھوڑا سا اس کا مطلب بیان کر لوں، میں ادھر چلا جاؤں گا، اللہ کہیں کہ پڑھا تھا کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم یقیناً تمہیں پرکھیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے،
مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کبھی ڈر دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر، کبھی تمہاری پیاری پیاری جانیں تم سے لے جائیں، پیارے تم چیزیں کر، ہماری آزمائش ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون کی آزمائش نہیں ہوگی؟ پرکھیں گے جو کہتے ہیں ایمان لے آئے، ایمان کیسے لائیں؟ ہمیں آقا ہے، مالک ہے، پرکھیں بندے کو، آزمائش کریں۔ آزمائش تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے میں بندے کے مرتبے بلند کرتا ہوں، سبحان اللہ، بندے کے فائدے کے لیے کرتا ہوں۔ تھوڑی سی آزمائش سمجھ لے بندہ، انا للہ، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ اب تسلسل سے اس کا مطلب ہو جائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں میں کمی کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، کن کو؟ اذا اصابتہم مصیبۃ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، کس وجہ خوشخبری دینی ہے؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، کون مالک ہے؟ اللہ، مجھے بولو کون مالک ہے؟ اللہ، کون مالک ہے؟ اللہ۔ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں، کہلواتا ہوں، معاف فرمائیں۔ اللہ کرم کرے، تمہاری زبان پر اپنا نام جاری کر دے، اس بہانے سے کہے یہ بندہ میرا نام لیتا ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ آمین، کرم فاذکرونی اذکرکم، کرم کیا، کرم نہ ہو بندے کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا، لیکن کیسا کریم ہے، توفیق خود دیتا ہے، میرا نام لے، تیری زبان سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں تاکہ تجھ پر کرم کر دوں، سبحان اللہ، کرم تجھ پر کر دوں، میں محتاج نہیں ہوں، میرا نام لے نہ لے میں تو ہوں، نام لے گا تو تیرا نام زندہ کر دوں گا، تیرا نام۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں خوشخبری دے دیں، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے مانتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، مالک جیسے چاہے رکھے، مالک نہیں ہوگا کہ بھائی سپیکر کے مالک، چاہے یہاں رکھ لیں چاہے اٹھا کر وہاں رکھ لیں، اسے بند کر دیں، آف کر دیں یا آن کر دیں، مالک نہیں ہوگا، یہ تو عارضی مالک ہے، حقیقی مالک کا اختیار نہیں، چاہے تیرا سانس جاری رکھے چاہے بند کر دے۔
لیکن یاد رکھو اگر تم اس کے محبوب کے ہو جاؤ تمہاری زندگی اس سانس کی محتاج نہیں رہتی. یہ سانس آئے نہ آئے تم زندہ ہی زندہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل زندگی تو میرے مصطفیٰ کی یاد ہے، تعلق ہے، نسبت ہے. جس کی نسبت پکی ہو گئی اسے موت نہیں مار سکتی. موت مخلوق ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. بندے کی روح کہے نا سبحان اللہ تو پھر بڑا لطف آتا ہے. روح کو اس کی غذا ملتی ہے، اللہ کی بات ملتی ہے تو سبحان اللہ. اور اگر یہ اللہ کی نعمتوں کی اصل اگر یہ نعمتوں کی اصل اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری میں مل جائے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تو پکار اٹھتا ہے نا بندہ سبحان اللہ ما احسنک ما اجملک ما اکملک. کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ کیاں کتنے چالڑیاں. سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں تو اور جلوہ گری تیری مصطفیٰ کے وجود میں. سبحان اللہ. تیرے جلووں کا مرکز تیرے محبوب کا وجود. سبحان اللہ. تو چھپ گیا ظاہر کیا مصطفیٰ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار. اقبال بڑا ہی با اقبال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معمولی بات نہیں کہ میں محرم راز تو نہیں. میں اندر کے بھیدوں کا جاننے والا میں ہوں. سبحان اللہ. دیگر دان آئے راز آئے نہ آئے سرود رفتہ باز آئے نہ آئے نسیم از حجاز آئے نہ آئے سرامد روزگار ہی فقیرے دیگر دان آئے راز آئے نہ آئے. میں تو آ گیا ہوں. میری بات کو پیسہ آئے یا نہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باخدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار. خدا سے بات کرتا ہوں تو پردے میں پردے میں چھپا ہوں. ظاہر کرتا ہوں تو آپ سے. باخدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار. یا رسول اللہ تو پیدائی پنہان من. یا سے سامنے تو میرے تو ہی ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے. اللہ وہ تو چھپا ہوا ہے. سامنے تو میرے تو ہی ہے. سبحان اللہ. سامنے تو ہی ہے. اس لیے تجھ سے بات کرتا ہوں. جب تجھ سے بات کرتا ہوں سمجھ اسی سے بات کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے بات کرتا ہوں. وجود تیرا سماعت اسی کی، وجود تیرا نگاہ اسی کی،
وجود تیرا ہاتھ اسی کا، وجود تیرا زبان اسی کی، تو معمولی بات نہیں ہے بھائی۔ ہم تو آئے یہاں چنین و چنا تمہارے لیے، سبحان اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، سبحان اللہ مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ سب کچھ انہیں کا ہے۔ جب اس کے نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بناتا ہے تو بہانے بنا کر اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اب یہ بہانہ بن گیا، ٹی بی کے انتقال مقرر کر دیا، 40 ماہ آج بہانے ہیں نا، یہ بہانے اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سبحان اللہ اسی کو مانتے ہیں جسے وہ چن لیتا ہے، ہر ایک کو نہیں مانتے۔ کہا کہ آج پھولوں کا ختم کر، 7ویں کا، 9ویں کا، 40ویں کا، بہانے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی عطا ہونے کے بہانے بن گئے۔ اب آپ آ گئے، تشریف لے آئے، میں کمائی ایسے حاضر ہو گیا، چلو 2-4 باتیں مختصر ہوں گی، ہماری آخر سمجھ جائے گی، اگلے جہان کا سرمایہ بن جائے گا، قبر کی روشنی بن جائے گی۔ سبحان اللہ جانا تو سب نے ہے، سب نے جانا ہے، جو یہاں آیا جانا اس کو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کا ایک دن۔ اور یہی تو بات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لی تھی۔ بچ جاتے ہیں جب ساری باتیں ہو جائیں، ہر پہلو پر بات ہو جاتی ہے، ایک پہلو میں سامنے رہتا ہے۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل آ گیا، ایسے اسرائیل آ گیا، کیسے آئے؟ آپ کی روح قبض کر لیا، تیری جرات اللہ سبحان اللہ میری روح قبض کرے؟ سنا نہیں؟ اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو بھی بنایا، زندگی کو بھی بنایا، تمہیں پرکھنے کے لیے بنایا۔ موت مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، یہاں سے رکتا میں پہلے کیا تھا، میں اس پر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ موت مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، لیکن اشرف المخلوقات تو انسان ہے۔ سبحان اللہ موت بہت نیچے رہ جاتی ہے، مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ سبحان جسے اللہ اپنا بنا دے، موت اس کے تابع کا دیتا ہے، چاہے تو مرے چاہے نہ مرے۔ واقعہ ہے نا، کیا بات بندہ اللہ کا پنڈ میں رہتا تھا، کافی دیر رہا، خیال آیا دوسرے پنڈ میں چلا گیا، وہاں جانے کے بعد اسے موت آ گئی۔ یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں، پچھلے پنڈ والوں کو پتا چلا بابا جی جہاں رہتے تھے ادھر بہت ہو گئے، دوڑے، بابا جی نے زندگی یہاں گزاری، وہاں تو ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، جھگڑا ڈال لیا، بابا کی میت ہم لے جائیں گے، ہمارے پاس نہ بڑا بڑا پیارا تھا۔ وہ پنڈ والے کہیں ہم اتنے بے غیرت ہیں، بابا ہمارے پاس ہے، اس کو دفن نہیں کرنے دیتے، دفن ہی نہیں ہمارے پاس، نہیں جانے دیں گے۔ یہ جھگڑ پڑے، بابا جی کی میت پڑی تھی، چہرے سے چادر اٹھائی، کہا بھائی تم نہ لڑو، ہم کہیں اور جگہ مر جائیں۔ یہ واقعہ ان لوگوں نے لکھا، یہ بات بہت، اب یہ تو اللہ والوں کی بات ہوتی ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالت والے پیغمبر، جان نکال لیا، میں تیری جرات، تھپڑ مارا اسرائیل کے منہ پر۔ مسلم کی حدیث ہے قصہ کہانی نے، آنکھیں نکل گئی اسرائیل کی، نکل گیا ساری شکل میں تو
پہنچے اللہ پر مولا تو نے کس کے پاس بھیجا؟ تو نے کہا اس کی جان نکالو، اس نے میری جان نکال دی، آنکھ نکال دی، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، جلال والا ہے، میرا پیارا ہے، میں بھی تو برداشت کرتا ہوں اس کی باتیں۔ آنکھ نکل گئی تو کوئی بات نہیں، میں تیری آنکھ ٹھیک کر دیتا ہوں، پھر چلا جا۔ مولا پھر چلا گیا، پھر آنکھ نکال دے گا؟ میں نہیں، ایسے کر بہانا بنا دے، ٹکا لے جائے بیل۔ اب اسرائیل آ رہا ہے انسانی صورت میں، ٹگا پکڑا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی عظمت کا مقام ہے۔ خوش آمد کے لیے ٹگا پکڑا ہوا ہے، ایسا پکڑا ہوا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، لیکن اللہ کے نبی کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ آپ نے دیکھا وہی آ گیا، پہچان لیا تو پھر آ گیا، حضور تھوڑی سی بات سن لیں گے، جلال میں نا ٹگا لایا ہوں، اپنا ہاتھ اس کی پشت پر پھیر دیں، جتنے بار آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال آپ کو یہاں اور رہنے دوں گا۔ پھر تو آپ کا میرے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، پھر آؤں گا، پھر قبض کر کے لے جاؤں گا، پھر آئے گا یہ معاہدہ جو ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ میں چل یار یہ پھر جانا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ جب جانا ہی ہے تو چل ابھی چلتے ہیں۔ ان کی موت بھی ان کی مرضی سے، حیات بھی ان کی مرضی سے۔ اللہ کے نبیوں کا پیاروں کا مقام ہوتا ہے، اور ہمارے آقا نبیوں کے نبی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، نبیوں کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو نبوت دی ہی اس نبی کے صدقے میں، وعدہ لیا پہلے، اللہ نے سارا وہ محفوظ کر دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے ساری کارروائی اس جلسے کی جہاں سارے نبیوں کو بلایا تھا محفوظ کر دیا۔ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، خود ہی کو نازل کریں۔ ان سے وعدہ لیا تب بھیجا، وعدہ لیا میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، تمہارے اوپر بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کوئی پہلو آمنہ سے ہوا تھا، دعائے خلیل و نبی دے مسیح، اپنی بشارت کے دیتے ہیں، تو ان کا کرم ہے سرکار کی امتی پر، کرم ہے رب کریم کا کہ کسی نہ کسی بہانے سے بخشتا رہتا ہے۔ اب آپ جہاں آئے ہیں یہ بھی بی کے درجات کی بلندی کا بلند ہو گیا۔ بات کریں سرکار کی رحمت کی، آپ کی رحمت کا کچھ اندازہ ہے ہی نہیں، اور اس رحمت کو خود جانتے ہیں اور نہیں جانتا، ہم خود جانتے ہیں۔ ابھی کہ آپ جو پڑھتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ کون تو نبی، سرکار کا فرمان ہے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کون تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب یہ باتیں ہیں تو اللہ کی، ہمیں پہنچی کس طرح؟ سورہ نبی پاک کے کرم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے پھر مخلوق کو پیدا کیا، اور سب سے پہلا میرے مصطفیٰ کا وجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں شک کی بات کوئی نہیں۔ اور اس کو مٹی سے نہیں بنایا، سبحان اللہ اس وجود کو مٹی سے نہیں بنا نہیں بنایا۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ والی روایت، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ ہے جو کچھ سرکار نے فرمایا وہ دیکھ کر فرمایا، ہم نے مانا ہے سرکار کے فرمان پر۔ آقا کا علم دیکھ کر، نبی کا علم مشاہدے کا علم ہوتا ہے، نبی کا علم مشاہدے کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی جو کچھ کہتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ہے۔ امام الانبیاء تو سب کچھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نور کہاں سے بنا؟ جو پہلے تھا اسی سے بننا تھا۔ جو پہلے تھا اسی سے بننا تھا نا، اور کیسے بننا تھا؟ اسی لیے فرمایا کل الخلق من نوری انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی۔ یہ سب کچھ سب سے پہلے جو ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اب مجھے پتہ نہیں یہاں پہلے کون آیا ہوگا، آپ میں سے کون آیا تھا پہلے؟ آپ آئے تھے؟ کوئی تو پہلے آیا۔ اب جو بھی پہلے آیا وہ جانتا ہے کہ جب میں پہلے آیا تو اس وقت تو کوئی نہیں تھا، میں تھا دوسرا، تو فلاں آیا فلاں آیا۔ اللہ کے معبود سب سے پہلے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کیا بنا کیسے بنا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بنا، جنتیں ان کی آنکھوں کے سامنے، پورے ان کے سامنے، غلمان ان کے سامنے، آدم ان کے سامنے۔ اسی لیے تو فرمایا کنت نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ قربان جاؤں ایسے بات نہیں کہہ دی تو میرا اندازہ ہے میں اسے نہیں کون تو میں تھا، یقیناً تھا، نبی تھا، باخبر تھا۔ کون تو رسول نہیں کہا، کون تو نبی، اللہ کا نبی تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے سب کو جاننے والا ہوتا ہے، کبھی بے خبر کو نبی نہیں کہتے۔ نبی ہے تو بے خبر نہیں، نبی ہے تو بے خبر نہیں، نبی ہے تو باخبر ہے، ساری خبریں جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے پہچاننے والا ہے۔ فرمایا کون تو نبیًّ، میرا علم دیکھو، کون تو نبیًّ، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھا، اس وقت بھی نبی تھا۔ اس کے علم کی کیا انتہا ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے مٹی بھی بنی، گارا بھی بنا، پانی بھی بنا، آدم کا وجود بھی بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ایسے نہیں بنایا، فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، آدم کو میں نے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ مولا تم سب کچھ کون کہہ کے بنایا، اسے اپنے ہاتھوں سے کیوں بنایا؟ فرمایا یہ میرے محبوب کی جذبہ کا ہے، پیار سے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، مجھے پتا ہے میں نے اپنے محبوب کے نور کو کہاں ظاہر کرنا ہے، کیسے ظاہر کرنا ہے، اس کے لیے شاید نشان کچھ مکان تو بنا دوں، اسٹیج تو بنا دوں، جگہ تو بنا دوں۔ علم کی ابتدا بھی میرے مصطفیٰ، علم کی انتہا بھی میرے مصطفیٰ۔ کون تو نبی جان، ابھی ذکر کر رہے تھے رحمت للعالمین کا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت
للعالمین سارے جہانوں کے لیے. ایک تو یہ ہو کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، دوسرا ہے سارے جہانوں کو بنانے کے لیے رحمت بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. للعالمین لام برائی کے لیے بھی آتا ہے. جی سبحان اللہ. میں نے آپ کو بھیجا آپ کے صدقے میں، آپ کے جہانوں کو بنا دو. آپ کے روح سے سارے جہان بنے. سبحان اللہ. جہان آپ کے لیے. خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، سبحان اللہ. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تجھے سردار بنایا. اللہ اکبر. ارے رسالت یا رسول اللہ. ارے رسالت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے. اللہ نے کہا اس وقت پکا کر لو، مومن ہو گئے، رحمت ہے. سبحان اللہ. سبق چھوڑ دیا، ایمان نہیں. سبحان اللہ. کلمہ پڑھتے ہیں نا ذرا، بار بار میں دہرایا کرتا ہوں اس بات کو. کلمہ پڑھتے ہیں، جی کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول. کلمہ پکا رکھو. ہیں مانا تو مومن ہیں نہیں مانا تو مومن نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہ تو اس وقت بھی ہیں جب وقت بھی نہیں تھا، اللہ تھا. یہ ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت میں خارج نے کہا. 26واں پارہ پڑھ کے دیکھو. محمد رسول اللہ، ما محمد الا رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد سے حیثیت اور کچھ نہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. آپ کی عزت اس لیے نہیں کہ آمنہ خاتون جنت کے ساتھ جاتے ہیں. بی بی آمنہ خاتون جنت کو عزت اس لیے کہ سرکار کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واو. اتنی ساری سبحان اللہ. آپ کی نسبت سے دو. کیا سمجھے؟ اسی جب تشریف لائے ہیں تو کوئی شان سے آئے، ہاں بچوں کی طرح نہیں آئے. سبحان حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ محترمہ سے شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے. بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا سرکار جب پیدا ہوئے میرے ہاتھوں میں تشریف لائے، اور اس شان سے جیسے ایک مقام سے دوسرے مقام میں کوئی آ رہا. ناڑوے کا نشان نہیں تھا. اللہ. ناف آپ نشان ہے. ایک تن ہوتی ہے، ایک ناڑ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ماں کا خون بچے کو اس ناڑوے کے ذریعے ملتا ہے. ماں کا خون بچے کو خوراک بن کر اس ناڑوے کے ذریعے ملتا ہے. بچہ پیدا ہو تو پھر بعد میں یہ ناک کاٹتے ہیں، بعد میں کاٹتے ہیں. لیکن قربان جاؤں، جب کائنات کا والد دنیا میں تشریف لایا اس ناف کا نشان ہی نہیں تھا. نشان ہی نہیں تھا. پتہ چل جائے میرے مصطفیٰ ماں کے خون کے محتاج نہیں ہے. پیٹ میں بچہ ہو، ناک کٹ جائے، سلسلہ قائم نہ رہے، بچہ مر جاتا ہے. اور یہاں تو نشان ہے ہی نہیں. یہ تو وہ ہے جو خود بھی زندہ ہے، کائنات کو زندہ رکھنے والا ہے. جو ان کا نام جپ لے اسے زندگی میں جاتی ہے. آج جا کر دے سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں
اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، حاجات کر دیں گے وہ زندہ ہے۔ میرے بھائی، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، قبر کا چین حاصل کرنے کے لیے، قبر کی روشنی حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی پیارے حبیب سرکار سے تعلق جوڑو۔ اور میں تو ہمیشہ اپنا یہ مشن بیان کرتا رہتا ہوں، یہی میری بات کا بالباب ہوتا ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں۔ میرا پیغام سلوگن کیا ہے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا کسی کاڑے حبشی کو یہ عشق مل جائے تو اس کے نور کی خیرات حوریں مانگتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی بات ہے۔ سبحان اللہ، خانے کعبے کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے، اس کے مصطفیٰ کے ساتھ میں۔ اللہ، چھت تو سب سے اونچی ہوتی ہے، گھر بھی اللہ کا ہو، فرش ہے نیچے ہے، دیواریں اس سے اونچی ہیں، چھت سب سے اونچی ہے، پر میرے محبوب کے عشق والے کا مقام چھت سے بھی اوپر ہے۔ خانے کعبے کی چھت بھی میرے مصطفیٰ قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ یہ کیسے آئی؟ اس کے مصطفیٰ بھائی میرے سرکار پر درود پڑا، سلام کیا کرو، پیار سے سلام کرو۔ وہ لجپال ایسا ہے، اس کا رب لجپال ایسا ہے۔ میرے محبوب کو سلام تو کر کے دیکھ، سلام کرنے والے میں تجھ کو 10 بار سلام کرتا ہوں، میں قدر کیسے لجپال اپنا تو مجھے ایک بار سلام کر کے دیکھ، میں تجھے پہچانتا ہوں۔ کہیں چھپ کر، ہواؤں میں روڑ کر، سمندروں کی تہہ میں جا کر، زمینوں کے نیچے چھپ کر، پہاڑوں کی پتھروں کی تہہ میں چھپ کر تو مجھ پر سلام پڑھ، میں تجھے دیکھتا بھی ہوں، تیرا سلام سنتا بھی ہوں، تجھے پہچانتا بھی ہوں۔ جب تجھے تیری ماں نہیں پہچانے، تیرا باپ نہیں پہچانے گا، کوئی دوست نہیں پہچانے گا، مجھے سلام کرنے والے میں تجھے پہچان کر ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ تو میرے دوستو، پیار سے صلاۃ و سلام پڑھتے رہا کریں۔ نجات کا سامان یہی ہے، جس کام کو خود اللہ کرتا ہے ہم کر لیں تو شرم آتی ہے؟ نہیں، ہمارے لیے بھی تو اللہ کی سنت ہے بھائی، وہ سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، تو ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیتے ہیں۔